سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے ہیں لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے مالک ہے اور رازق ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء نبی مکرم رسول معظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم ترین بہترین اور مکمل ترین کتاب سے نوازا شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع قصور کے امیر عزت مآب محترم جناب سردار عبدالستار ندیم ایڈوکیٹ حافظہ اللہ تعالی اور بالخصوص اس ادارے کے منتظم محترم المقام جناب حافظ حامد عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور اس ادارے کی انتظامیہ اور آپ تمام احباب کا کہ جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا ہمیں دعوت دے کے ملاقات کا شرف بخشا ہے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں بطور حصہ ایک دو گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور کئی معزز علماء کرام کے خطابات سن چکے ہیں، لیکن جو میرے بھائی ابھی یہ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے، ہلچل پیدا شروع ہو گئی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑی ہی جلدی میں آپ کی اپنی بات ختم کر دوں گا، اور ابھی آپ کے سامنے قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، جو بڑا ہی جاندار، شاندار، علمی، اصلاحی، تربیتی خطاب فرمائیں گے، تو ان کی آمد کے بعد اس طرح دوستوں اور ساتھیوں کا اٹھ کے جانا یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، لہذا آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ تشریف رکھیں کہ اللہ کے گھر مسجد میں اور اس مجلس میں آپ کا بیٹھنا ایک لمحہ بھی ضائع اور بیکار نہیں ہے، بلکہ آپ یہ گمان کریں، آپ یہ یقین کریں کہ اگر آج کی اس رات کی حاضری خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول کر لی تو شاید اللہ تعالیٰ نجات کے لیے یہی کافی کر دے۔ اس لیے اجر اور ثواب کی نیت سے تشریف رکھیں۔ سوتے ہم روز ہی ہیں، کام بھی ہر روز کرتے ہیں، اور زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ دور دراز سے علماء کرام تمہاری محبت لے کے، تمہاری چاہت لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، تو علماء کی، مہمانوں کی قدر کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ ایام ماہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ مبارک میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اس جہاں کے اندر آنے کی ہر کسی کو بہت زیادہ خوشی ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے آقا کائنات کے اس جہاں میں آنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے کہوں گا کہ جس کو آقا کائنات کے تشریف لانے کی خوشی نہیں ہے شاید کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے یارو، سمجھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا کائنات کے اس جہاں میں تشریف لانے کی خوشی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کی آنے کی خوشی بہت ہے۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ اگر وہ نعمت چھن جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لے، وہ ہم سے لوٹ جائے، تو بتاؤ آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی سے زیادہ آپ علیہ السلام کے جانے کا غم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کے آنے کی خوشی بہت ہے،
لیکن آقا کائنات کے اس جہاں سے جانے کا غم، اس جہاں سے رخصت ہو جانے کا غم، آپ علیہ السلام کی وفات کا غم کہیں زیادہ ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہے، لمحہ فکریہ اس بات کا ہے کہ آج ہم نے آقا علیہ السلام کی آنے کی خوشی کو چھوڑ کے آقا علیہ السلام کی وفات کی خوشی کرنی شروع کر دی ہے. شیطان نے ہماری ایسی مت ماری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے تو اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے آقا کائنات 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے آپ علیہ السلام کی ولادت 18 ربیع الاول کو ہوئی. اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے. لیکن یاد رکھو وفات کے دن پہ سب کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس جہاں سے رخصت ہوئے ہیں، اس جہاں سے کوچ کر گئے ہیں. آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اب ذرا بتاؤ کہ ہم 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی کرتے ہیں یا آپ علیہ السلام کے وفات کا جشن مناتے ہیں؟ کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی مسلک اور جماعت کی بات نہیں کر رہا، کسی برادری اور پارٹی کی بات نہیں کر رہا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ پاکستان کے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ جس مدینے کی محبت کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، جس مدینے والے کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو مدینے کی حالت کیا تھی اور 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے ملک پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں کی حالت کیا ہے. اب ذرا بتاؤ کہ ہم پکے مسلمان ہیں یا مدینے والے پکے مسلمان تھے. دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے یہ بھائیوں، آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی ہے لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کا غم زیادہ ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منانے کی نہیں، آپ علیہ السلام کی آمد کے مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے. 2 طبقے ہیں، ایک وہ ہے آقا علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے ہیں، آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں خوشی کرتا ہے، جشن کرتا ہے، خوشی مناتا ہے. اور خوشی منانے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. جاہ و جلال بھی بہت زیادہ ہے، مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، حسب و نسب بھی بہت زیادہ ہے، اور خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے. خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ اسے حسن کا باپ کہا جاتا ہے، اور نسبت اتنی بڑی ہے کہ نسبت میں اپنے جناب قبیلے کا سردار ہے، چودھری ہے، اور اگر گستاخی نہ سمجھے ذات کا سید ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے مشن کو نہیں اپناتا، آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی کرتا ہے. اور خوشی اتنی زیادہ ہے، ملازمہ آتی ہے، لونڈی آتی ہے، آ کے خبر دیتی ہے، اطلاع کرتی ہے کہ سردار جی آپ کے فوت شدہ بھائی کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. سردار کو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ اس آنے والی ملازمہ کو، آنے والی کنیز کو اطلاع دینے والی
भतीजे की खुशखबरी देने वाली लौंडी को आजाद करने का ऐलान करता है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाता नहीं है। कुरान मजीद को उठा के देखे, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि चाहे वो ज़ात में बहुत बड़ा है, चाहे बरादरी बहुत बड़ी है, चाहे निस्बत बहुत बड़ी है, चाहे ज़ात का सैयद है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के मिशन को नहीं अपनाया, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी नहीं करता, आका अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमा बरदारी नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वो तबाह बर्बाद हो गया, हर जहन्नम का ईंधन बन गया है। और दूसरी तरफ इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हस्बो नसब भी बड़ा नहीं, कौम कबीला भी बड़ा नहीं, बरादरी भी कोई ऊंची नहीं, कोई बैलेंस भी नहीं, मालो दौलत भी नहीं, और बल्कि बिकता बकाता गुलाम है, रंग का काला है, लेकिन रब्बे काबा की कसम से आका अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाने की वजह से चलता जमीन पे है, चलने के कदमों की आवाज अल्लाह जन्नत में सुनाई दे रहा है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही दावत है, यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि आइए, अगर नाकामी से बचना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर जिल्लत से बचना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो रब के कुरान को मान लो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को मान लो। अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान मजीद में यही ऐलान कर रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तो तुम आका अलैहिस्सलाम की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, जिंदगी के हर शोबे में, दुनिया के दीन के हर काम में अगर बात माननी है तो रब की माननी है, अगर अमल करना है तो नबी की सुन्नत पे करना है। तो मेरा और आपका जज्बा ये होना चाहिए, ईमान ये होना चाहिए, अकीदा ये होना चाहिए, सोच ये होनी चाहिए, फिक्र ये होनी चाहिए कि जैसे एक शायर ने तड़प के कहा, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, इमाम कायनात का सुन्नत तरीका आ जाए, इमाम कायनात की हदीस आ जाए, तो फिर मेरी बात नहीं चलेगी, किसी मौलवी की बात नहीं मानी जाएगी, किसी बड़े की बात नहीं मानी जाएगी, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं माना जाएगा। अहले हदीस की यही दावत है, यही फिक्र है कि इस्लाम नाम है रब के कुरान का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदा रखे तो इस्लाम पे, अगर मौत आए तो ईमान पे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।